یہ جو لفظ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس لفظ میں جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، اس لفظ میں دیکھیں پہلے واو ساکن ہے، پھر الف ہے، اس کے بعد حمزہ ہے۔ حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہے، یعنی دوسرے لفظ میں ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو کچھ دن پہلے ایک میری اسٹوڈنٹ جو یوٹیوب سے جو ہے وہ قرآن پاک سیکھتی ہیں، ان کا نام ایڈی کا جو نام ہے وہ مشہود اختر ہے، لیکن وہ سسٹر ہیں، اور انہوں نے یہ کویسچن کیا تھا۔ اس کویسچن کا جواب میں آپ کو دوں گا کہ یہاں پہ حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں حمزہ تو دوسرے لفظ میں ہے، لیکن یہاں مد کیسے ہو رہی ہے، ساکن بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ اس کے اوپر مد کیسے ہو رہی ہے، اور آپ کو سمجھ لگ جائے گا۔ اگر وہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں میری تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں، ایک تو یہ لفظ ہو گیا، اس کے بعد دیکھیں یہ اوپر والی لائن میں دیکھیں، کیونکہ یہ جو ہم پارٹ پڑھ رہے ہیں اسی کا حصہ ہے۔ اوپر والی لائن میں دیکھیں دال کے بعد یا ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ بھی وجہ آپ کو بتاؤں گا کیوں نہیں پڑھیں گے، آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر مد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ جو لفظ ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہاں مد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر مد ہو رہی ہے تو کون سی ہو رہی ہے؟ یہ جب تک آپ اس کی ڈیفینیشن نہیں پڑھیں گے، تعریف نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے اور مد ہو کون سی رہی ہے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، یہ چیز آپ کو سمجھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ اور آگے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے اوپر کھڑا حرف کے اوپر کھڑا زبر ہے دال کے اوپر۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ اس حرف کے اوپر دال کے اوپر جو کھڑا زبر ہے، یہاں پر مد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہاں پہ مد کون سی ہو رہی ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پھر کہ کون سی مد یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں پہلی لائن جو ہم پڑھیں گے ابھی، جہاں سے پارٹ سٹارٹ کرنا ہے، اس میں دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ، جن کو کچھ کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی، کیونکہ یہ مشکل لفظ ہے، اس کے باوجود بھی ان سے ادا نہیں ہوتا۔ سب کی بات نہیں کر رہا، چند لوگ جن کو نہیں پتا اور ادائیگی میں ان کو مسئلہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ لفظ ہے یہاں پر بھی پرابلم بنتی ہے ان کو، یہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ لفظ ہے، یہ دیکھیں یہاں پر کون سی غلطی کرتے ہیں لوگ، ایک حرف کو پورے حرف کو چینج کر دیتے ہیں، اور جس سے معنی چینج ہو جاتا ہے، ترجمہ بدل جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں مکمل آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ جب پڑھیں تو ترجمہ نہ بدلے، نماز میں پڑھیں تو آپ کی نماز بھی ہو جائے، ویسے پڑھیں تو آپ کو ثواب بھی ملے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 109 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 194 194، اور یہاں پر دیکھیں بلکہ آیت نمبر 93 ہے، 193۔ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ اس آیت کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی غلطی کرتے ہیں لوگ، بہت مین غلطیاں ہیں۔ دیکھیں حمزہ شین زبر اش، شین ہا زبر شاہ، را لام پیش رول، الشہر، حا زبر حا، را الف زبر را، میم پیش مو، حرام، با شین در بش، شین ہا زبر شاہ، را لام زبر رل، بالشہر، حا زبر حا، را الف زبر را، میم زیر می، حرامی، واو لام زبر وال، حا پیش حو، را پیش رو، والحورو، میم کھڑا زبر ما، تا پیش تو، والحرماتو، قاف زیر قی، صاد الف زبر صا، صاد دو پیش سن، قصاصن۔ جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو صاد ساکن ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر اس آیت کے اندر لوگ غلطی کون سی کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ لفظ ہے، اس لفظ کے اندر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، ان کی غلطی یہ ہے پڑھتے ہوئے ہا جو ہے ساکن ہے، لیکن جلدی میں وہ کیا کرتے ہیں، الشہر الحرام پڑھ دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ الشہر پڑھیں گے تو ہا کے اوپر زبر پڑا جا رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ہا کے اوپر حالانکہ سین ہے، ساکن ہے، ہا کے اوپر جزم ہے، تو ہا کیا ہوا، ساکن ہوا، تو اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا، زبر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ یہ آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے۔ الشہر، اس طریقے سے الشہر نہیں پڑھنا،
الشہر الحرام. اب لام کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ را کے اوپر پیش ہے، را پر پڑھا جائے گا. یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں را کو جب لام سے ملائیں گے تو لام میں قلقلہ نہیں آنا چاہیے. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں رل ہارا، ایسا نہیں کرنا. یہ جو ل کی آواز ہے نا، یہ نہیں آنی چاہیے. لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو وہاں پہ زبان جو ہے وہ رک جائے، جم جائے، پھر جو ہے وہ لام کو پڑھیں. را لام بشرول، الشہر الحرام، ہا زبر ہا. یہ ہا بریک ہے. لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، حرام پڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، ہا بریک ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہا نکلتی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں، آپ اس طریقے کے مطابق پریکٹس کریں، ہا اچھے طریقے سے آپ کو پڑھنا آ جائے گی. یہ جو بریک ہا ہے نا، ہا، اس کو ہر روز آپ نے 100 دفعہ 100 دفعہ پریکٹس کرنی ہے. اس طریقے سے یہ آپ نے طریقہ اپنانا ہے، یہ ساؤنڈ نکالنا ہے. 100 دفعہ ہر روز پریکٹس کرنی ہے. آپ چند دن یہ پریکٹس کریں گے، دیکھیے گا یہ ہا نکلنا شروع ہو جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ دوبارہ یہ کوئی سوال نہیں کرے گا کہ ان کی، کیونکہ ادا کرنا ان کو آ جائے گی. ہا زبر ہا، را الف زبر را، میم پیش مو، حرام. ایک تو یہ ہو گیا. اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام. یہاں پر دیکھیں با کے بعد الف ہے، پھر لام ہے، پھر شین ہے. جب با کو شین سے کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، تو بیچ میں الف اور لام دونوں کو چھوڑ دیں گے، با کو شین سے کنیکٹ کریں گے، بش پڑھا جائے گا. اب یا کے بعد ہا ہے، ہا ساکن ہے. اب اس کو بالشہر نہیں پڑھنا. یہ میں سمجھانے کے لیے یہ لفظ ادا کر کے بتا رہا ہوں ایسے، کیونکہ لوگ ایسے پڑھتے ہیں. ہا کے اوپر زبر پڑا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے غلط ہو جائے گا. ایسا نہیں کرنا. شین ہا زبر شاہ، ہا ساکن ہے یہاں پہ، بالشہر. اب لام کے بعد بھی ہا ہے، یہ ہا بریک ہے، اس کو آپ نے بریک پڑھنا ہے. حرامی. اب اس لفظ میں دیکھیں آپ کو جو میں نے بتایا تھا، یہاں پر لام کے بعد ہا ہے. کافی لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ پڑھتے ہیں والحرمات. ایسا نہیں کرنا. والحرمات، حرمات، اس طریقے سے. قصاص، یہ سواد جو ہے فل موت ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اور جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تب بھی اس سواد کو پر پڑھیں گے، یعنی سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. اچھا حروف صفیریہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. یعنی جتنے بھی حروف ہیں 29 حروف، حروف تہجی، الف با تا سا، ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. تو ان حروف میں سے 3 حروف ایسے ہیں، زا، سین اور صاد. یہ 3 حروف ایسے ہیں جب بھی ان کو ادا کریں گے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور آپ نے احتیاط سے پڑھنا ہے. باقی کسی حرف میں سیٹی نہیں آئے گی، یہ یاد رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. یہ جو تا ہے، اس تا کا مطلب آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. فَمَنِ اعْتَدَى، فا زبر فا، میم زبر ما، نون عین زیر نیع. فَمَنِ، تا زبر تا، دال کھڑا زبر دا. اب دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، آگے یا ہے. کھڑا زبر تو پڑھا جائے گا لیکن یا کو نہیں پڑھیں گے. یہ یا جو ہے رسم الخط کی وجہ سے، قرآن کا رسم الخط ایسا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ یا لکھا جائے گا. اس کا لکھنے کا انداز ایسا ہے، اور اس کو پڑھیں گے نہیں، صرف لکھا جاتا ہے. دال کے اوپر جو کھڑا زبر ہے، اس کے اوپر صرف مد اصلی ہوگی. اب مد اصلی کیا ہوتی ہے؟ مد اصلی یعنی کھڑا زبر کھڑی زبر الٹا پیش جو ہے، یہ مد اصلی ہے. اس مد کو مد اصلی کہا جاتا ہے. اور اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کی مقدار برابر. یعنی آپ نے یہاں سے آواز نکالنی ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، اور وہاں سے فنگر بند کرنی ہے، آہستہ آہستہ اوپن کرنی ہے. اور جتنی دیر میں ایک فنگر جو ہے وہ بند ہوتی ہے اور اوپن ہوتی ہے، مطلب کھولتے ہیں، اتنی دیر کو 1 الف کی مقدار کہا جاتا ہے. یعنی اتنی دیر اس کو لمبا کرنا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ. عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی کاف میم پشکم، علیکم. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. لام کے بعد یا ہے، یہ یا ساکن ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیے گا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے،
کچھ لوگ پڑھتے ہیں علیکم، ایسا نہیں کرنا، یہ مجہول ہو جائے گا، علی نہیں ہوتا، علی، یا جو ہے یہ یا لین ہے، حروف لین کتنے ہیں؟ 2، علی واو اور یا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے۔ یا لین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے، اور سادہ لفظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے۔ اور واو مدہ کا کیا مطلب ہے؟ یا مدہ واو مدہ کا، اس کا مطلب ہے اس واو مدہ کو لمبا کریں گے، یا ہو تو یا کو لمبا کریں گے، کیونکہ مد کا مطلب لمبا ہونا ہوتا ہے۔ جس میں مدہ کا لفظ آتا ہے وہ اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، جس میں لین کا لفظ ہے اس کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہاں سے فا، عین زبر فا، تا زبر تا، دال واو پیش دو، فا تا دو، فا کے بعد الف ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو الف پڑھیں گے پھر عین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ایسا نہیں کرنا، فا تدو نہیں پڑھنا، فا کو ڈائریکٹ عین سے کنیکٹ کرنا ہے، الف کو چھوڑ دیں گے، فا فا تدو، عین زبر ع، لام یا زبر لائی، ہا زیر ہی، علیہ، با زیر بی، میم سا زیر مس، بمس، لام زیر لی، بمثلی، میم عین زبر ما، تا زبر تا، دال کھڑا زبر دا، معتدا، میم کو جب عین سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف 2 آ رہے ہیں، ان دونوں الف کو چھوڑ دیں گے، اور دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر پڑھا جائے گا، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ آگے جو یا ہے، یا نہیں پڑھا جائے گا، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ رسم الخط کی وجہ سے، یعنی یہ جو قرآن کا رسم الخط ہے اس کا لکھنے کا انداز ایسا ہے، اس لیے اس کو ایسے لکھا جاتا ہے، اس کو پڑھیں گے نہیں۔ دال کے اوپر جو کھڑا زبر ہے، یہاں پر آپ کو میں نے بات کی تھی کہ یہاں مد ہوگی یا نہیں ہوگی، یہاں پہ مد اصلی، مد منفصل یا مد لازم نہیں ہوگی، صرف مد متصل، مد اصلی کا نام آ گیا بیچ میں، یہاں پہ صرف مد اصلی ہوگی، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، معتدا بس، اور علیہ بمثلی معتدا۔ اب اس کے بعد ہے علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لائی، کاف میم پشکم، علیکم، عین کو پڑھتے ہوئے حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، لام کے بعد جو یا ہے یا ساکن ہے، یہاں پر یا لین ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ یہاں پر آگے صاد ہے، اس صاد کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، اگر رکنا چاہیں تو، نہیں رکنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی اگر آپ یہاں رکیں گے تو آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ صاد جو ہے وقف کی علامت میں سے ہے، یعنی آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، آگے سے پڑھیں گے پیچھے سے نہیں۔ اس کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، واو تا زبر وت، تا زبر تا، قاف لام پیش قل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، واو کو جب تا سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، وت، اس کو وتا نہیں پڑھنا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، قاف کو جب لام سے لفظ اللہ سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں الف ہے، پھر الف ہے، پھر لام ہے، اور بیچ میں واو ہے، ان چاروں حرفوں کو چھوڑ دیں گے، اور صرف لام کے ساتھ اس کو لفظ اللہ کی جو لام ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے قاف کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ 4 حرف آپ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 حرف چھوڑیں گے تو ترجمہ چینج ہو جائے گا، ترجمہ بدل، ایسا نہیں ہے، ترجمہ وہی رہے گا، یہ صرف تجوید کا رول لگ رہا ہے، قانون لگ رہا ہے، قاف کو لام سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں چاروں حرفوں کو چھوڑ دیں گے، اور ہا زبر ہا، واتقوا اللہ، واو عین زبر وا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، واعلمو، حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ، میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، میم تا پیش مت، تا زبر تا، متا، قاف یا زیر قی، نون زبر نا، متقین، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، متقین۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں جن الفاظ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیسے پڑھنا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ لفظ ہے، یہ وہی کوشچن ہے، وہی سوال ہے جو کچھ دن پہلے
ایک ہماری اسٹوڈنٹ نے کیا تھا، مشہود اختر کے نام سے ہے ان کی آئی ڈی، انہوں نے کیا تھا، سسٹر ہے اور قرآن پاک سیکھتے ہیں یوٹیوب سے، میرے چینل سے. انہوں نے یہ سوال کیا تھا، ان کا جواب اسی سوال کے اندر ہے. دیکھیں یہ واو ساکن ہے. سب سے پہلے جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ مد ہو رہی ہے، آپ نے مد منفصل کی تعریف دیکھنی ہے، کیونکہ یہاں پہ مد منفصل ہے. وہ جو سوال ہوا تھا وہ لفظ بھی اسی طریقے سے تھا. یہ مد منفصل ہے. آپ نے مد منفصل کی تعریف پڑھنی ہے. کیا ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، لیکن مد منفصل کی تعریف کیا ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں، وَاعْلَمُوا، یہ جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، یہ لفظ ہے. وَاعْلَمُوا یہ ایک لفظ ہے، اور ان اللہ دوسرا لفظ ہے. وَاعْلَمُوا یہاں واو کے اوپر الف کے اوپر یہ لفظ ختم ہو رہا ہے، تو یہ واو کیا ہوا؟ مدہ ہوا. واو مدہ کے بعد، کیونکہ واو مدہ پہلے لفظ میں ہے اور دوسرے لفظ میں یہ حمزہ آ رہا ہے جو نون سے پہلے ہے. اب جب ان کو ملا کے پڑھیں گے تو حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، دوسرے لفظ میں، تو یہ کیا ہوگی؟ مد منفصل ہوگی. منفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدا جدا، یعنی ایک حرف مد ایک لفظ میں ہو اور حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے. تو یہاں پہ 2.5 الف کے برابر، 2.5 یا 3 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یہاں پر عین کو جب لام سے ملائیں گے تو عین کو پڑھتے ہوئے آپ نے حمزہ کی آواز نہیں نکالنی، عین کی آواز نکلنی چاہیے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور اس کے بعد قاف ہے، یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اور قاف جو 2 نقطوں والا ہوتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، قاف کو کاف پڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. قاف اور کاف میں فرق کیا ہے؟ قاف اور کاف میں فرق یہ ہے کہ قاف جو ہوتا ہے وہ اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، اور جو بریک کاف ہے وہ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے. جو بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں کراچی، کاف کراچی والا کاف ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو یہ بریک پڑھا جائے گا کاف. اور یہ جو قاف ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے 2 نقطوں والا قاف، یہ پر پڑھا جائے گا، فل موت پڑھا جائے گا. متقین، قاف کے بعد یا مدہ ہے، یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. اور جزم سے کیا پتہ چلا آپ کو؟ کہ یا ساکن ہے. یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب یا کے اوپر جزم ہے تو یا کیا ہوا؟ ساکن ہوا. جب یہ یا ساکن ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا نہیں. اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. مدہ سے مراد یعنی 1 الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. الف واو یا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. یہاں پر یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہے، نیچے زیر ہے تو یا کیا ہوا؟ مدہ ہوا. 1 الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. متقین، اس طریقے سے. اور اگر اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ جو قاری حضرات پڑھتے ہیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ متقین پڑھنا 1 الف کی مقدار، قاری حضرات پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں محافل کے اندر، تو وہ اس کو اتنا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں 2.5-3 الف کے برابر، تو اس کا وہ کیا ہے؟ وہ پھر غلط پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا، کئی دفعہ بتا چکا ہوں بلکہ. یہاں پر یہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون کے اوپر زبر ہے. جب ہم یہاں پہ وقف کریں، ملا کے پڑھیں گے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر مد 2.5-3 الف کے برابر لمبا کر ہی نہیں سکتے، پکی بات ہے. اور اگر یہاں پہ وقف کرتے ہیں پھر اس کو لمبا کرتے ہیں، جیسے متقین، اتنی لمبی مد کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں مد عارض وقفی کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ نون کے اوپر زبر ہے، جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو عارضی طور پر نون کو ساکن کریں گے. جب نون کو عارضی طور پر ساکن کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگی، یعنی عارضی طور پر
مد عارض وقفی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عارضی طور پر ہم یہاں پہ وقف کریں گے، ٹھیک ہے، اور جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو اس وقت 2.5 سے 3 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں مد عارض وقفی کی صورت میں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور قاف کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا، حروف مدہ بھی بتا دیے۔ اب یہاں پر آپ نے ایک چیز اور دیکھنی ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ بریک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں الف اور حمزہ کا فرق۔ الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے؟ الف اور حمزہ کا فرق یہ ہے، الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور جب الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، نیچے اوپر پیش ہو تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں لفظ اللہ، نون کے بعد جو ہے یہ الف ہے، الف کا مطلب کیا ہے؟ خالی، اور نون کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، اور نون سے پہلے کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، کیونکہ نون کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر زبر نہیں ہے، زیر نہیں ہے، نیچے اوپر پیش نہیں ہے، تو خالی ہے، یہ الف ہے۔ اور یہاں پر نون سے پہلے حمزہ ہے، وہی الگ شکل وہی الف کی، لیکن اوپر زبر آ گیا تو کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا، تو یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ اور ایک فرق تو یہ بتا دیا آپ کو، دوسرا فرق یہ ہے اس کے ساؤنڈ، اس میں کیا ہوتا ہے ساؤنڈ میں، الف صرف اس الف جو ہوتا ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے، اور حمزہ جو ہوتا ہے اس کی باقاعدہ آواز ہوتی ہے، جیسے حمزہ زبر آ، ای، او، اگر ساکن ہو تو پھر جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے با، تا، سا، اس طریقے سے حمزہ کی آواز ہوتی ہے، الف کی آواز نہیں ہوتی، وہ صرف لمبا کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ کو الف اور حمزہ کے فرق کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے پہلے نہ بتایا ہو، کیونکہ کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ الف کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں، حمزہ کو بھی الف پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے بھائی، الف کو الف پڑھی، حمزہ کو حمزہ پڑھے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ایرو نہیں رکھیں گے، صرف پیج کو ادھر ادھر کریں گے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ صدق الله العظيم۔